اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدیر۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے اللہ پوری سلطنت کے مالک، آپ جسے چاہے حکومت عطا فرمائے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، آپ ہی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، بے جان سے جاندار کو نکالتے ہیں اور جاندار سے بے جان کو، اور جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر ایسی صورت میں کہ اس کے شر سے بچاؤ مقصود ہو۔ اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس آنا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس سے واقف ہے، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کو سب معلوم ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، شروع کی دو آیتیں سن 4 ہجری میں ہونے والی غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں اور صحابہ کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اندرونی اور بیرونی تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف تو مسلمانوں اور صحابہ کے خلاف مدینے میں بسنے والے یہودی سازش کر رہے تھے، تو دوسری طرف مسلمانوں اور صحابہ کے خلاف مشرکین مکہ پورے عرب سے فوج تشکیل کر کے مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر رہے تھے۔ یعنی صحابہ کو اندرونی اور بیرونی دونوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسے ہی موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عزت اور ذلت یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ کسی دنیا کے مالک کی جاگیر نہیں ہے کہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ چونکہ بہت ساری قومیں اپنے بادشاہوں کو خدا کا درجہ دیا کرتی تھی، عزت اور ذلت کا مالک سمجھا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ عزت اور ذلت کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ خدا ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی دن کے اوقات کو بڑھا دیتے ہیں اور رات کے اوقات کو گھٹا دیتے ہیں، اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ دن کے اوقات کو گھٹا دیتے ہیں اور رات کے اوقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹھنڈیوں کے اندر دن چھوٹا ہوتا ہے لیکن رات بڑی ہوتی ہے، لیکن گرمیوں کے اندر دن جو ہے بڑے ہوتے ہیں لیکن راتیں چھوٹی ہوتی ہے۔ یہی مطلب ہے دن کو رات میں داخل کرنے کا اور رات کو دن میں داخل کرنے کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاندار سے بے جان چیز اور بے جان سے جاندار چیز نکالنے کی مثال اس طرح ہے، ایک انسان کی پیدائش ایک بے جان چیز سے ہوتی ہے جو مادہ منویہ ہے، جو منی کا قطرہ ہے، جو بے جان چیز ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ایک جاندار انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ یہ تو ہے بے جان چیز سے جاندار چیز کو نکالنا، اور جاندار چیز سے بے جان کو نکالنا مرغیاں ہے۔ مرغیاں جو جاندار ہے اللہ تعالیٰ اس سے انڈے نکالتے ہیں جو بے جان ہوتے ہیں۔ تو یہ مثالیں یہ اللہ کی قدرت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ ان چیزوں پر قادر ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر تمہیں دوست اور ولی بنانا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو بناؤ، نہ کہ کسی کافر انسان کو بناؤ، اس لیے کہ یہ تمہارا کبھی اپنا نہیں ہو سکتا۔ تعلقات اور دوستی کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ مواسات کا ہے، دوسرا درجہ مدارات کا ہے، اور تیسرا درجہ موالات کا ہے۔ مواسات کہتے ہیں ہمدردی، غمخواری، کسی کے ساتھ میں ہمدردی پیش کرنا، ظاہر کرنا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ یہ مواسات درست ہے۔ خود اللہ کے نبی کی کئی مثالیں موجود ہے کہ جہاں اللہ کے نبی نے غیروں کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور دوسرا درجہ مدارات کا ہے، ظاہری خوش اخلاقی کو، یعنی ظاہراً اپنے آپ کو خوش اخلاق ظاہر کرنا، یہ ان غیر مسلموں کے لیے ہے جو مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جو لوگ مسلمانوں سے جنگ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے برسر پیکار رہتے ہیں، ان کے ساتھ میں یہ درست نہیں ہے۔ اور تیسرا اور آخری درجہ یہ موالات کا ہے۔ موالات کہتے ہیں جگری دوستی، قلبی دوستی کو، اور یہ صرف مسلمانوں سے درست ہے، غیر مسلموں سے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں موالات سے منع فرمایا ہے کہ اگر قلبی دوستی کرنی ہے، جگری دوستی کرنی ہے تو مسلمانوں سے کرو، نہ کہ کسی کافر سے کرو، اس لیے کہ یہ ہمیشہ تمہارے لیے نقصان ہی سوچیں گے، نہ کہ نفع۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو ان غیر مسلموں سے نقصان کا اندیشہ ہے، شر کا اندیشہ ہے، تب تو غیر مسلموں سے ظاہری تعلقات کو برقرار رکھے، ورنہ قلبی اور جگری دوستی ایک مسلمان ہی سے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ دیکھو تمہارے دل کے حالات کو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ آخر تم نے جو دوستی کی ہے آخر کس ارادے سے، کس مقصد سے کی ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ ہم جو ہے غیر مسلموں سے دلی دوستی کر رہے ہیں اور اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے، تو یہ بالکل بیجا سوچ ہے، اس لیے کہ اللہ تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔